سے ایک وہ ہوگا جس نے دنیا میں تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری سے رہا ہوگا۔ پھر اس کے بعد چوتھا فائدہ، اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا اسے میں جنت میں داخل فرماؤں گا، اسے میں جنت میں داخل فرماؤں گا۔ اسے ذکر کرتے ہوئے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، فرمائیے جنت ہے جسے ہم وارث بنائیں گے۔ کس کو بنائیں گے؟ جس نے تقوی اختیار کیا، اسے ہم اس کا وارث بنائیں گے، یعنی جنتی بنانے کا وعدہ فرما دیا۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ وہ عنایات ہیں، یہ وہ انعامات ہیں، یہ وہ کرم اور لطف ہے اللہ کا کہ جو اپنے متقی بندے پر فرمائے گا۔ مگر تقوی حاصل کیسے ہوگا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی حاصل کیسے ہوگا، کس ٹریک پر چلیں گے، کیا سٹیپس لیں گے، کس طرف کو آئیں گے تو اللہ کی بارگاہ کا تقوی حاصل ہوگا، اللہ کے انعامات کے مستحق ٹھہریں گے، اللہ ہمارے لیے دنیا و آخرت آسان فرما دے گا، دنیا و آخرت میں کامیاب و سرفراز فرما دے گا۔ ان کے لیے پہلا درجہ ایمان ہے، پہلا درجہ ایمان ہے، یعنی اعمال کچھ نہیں ہے جب تک ایمان نہیں ہے، جب تک ایمان میں انسان کامل نہیں، اور اعمال سب کچھ ہیں جب ایمان میں پختگی اور کامل ہے۔ یعنی ایمان کے بغیر عمل، ایمان کے بغیر عمل پہاڑ جتنے بھی ہوں تو کسی کام نہیں آئے، اور اگر ایمان کے ساتھ اعمال میں کوئی کمی کچی بھی ہو تو اللہ کی بارگاہ سے رحمت و کرم کی امید رکھی جا سکتی ہے، اور وہ کرم اور رحمت فرمائے گا، کیونکہ اس نے فرمایا ہدی للمتقین، کہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن ساتھ ہی آگے اللہ پاک نے بتا دیا ایمان والے، ہدایت والے، تقوی والے ہے کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے اور تقوی والے بس وہ ہو سکتے ہیں جو اللہ کو بن دیکھے ماننے والے، جو اس پر بن دیکھے ایمان رکھتے ہوں۔ ہم میں سے اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا کہ ایک رب ہے۔ ہم سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں، انکنڈیشنل رکھتے ہیں، غیر متزلزل ایمان رکھتے ہیں۔ اور آج کوئی آپ کو کہے کہ نہیں یہ بس دھوکہ فریب ہے، اللہ کے سوا اور بھی خدا ہے، تو مان لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ ہماری پختگی ہے ایمان کہ زبان مصطفیٰ سے جو نکلا وہ حرف آخر ہے۔ حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے، ہم سب نے مان لیا قرآن ہے۔ بس آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم ایمان کا درجہ پائیں ذات مصطفیٰ کے ذریعے، ہم اللہ کی طرف جائیں ذات مصطفیٰ کے ذریعے، کیونکہ بن مصطفیٰ خدا ملتا ہی نہیں ہے۔ خود رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا اے بندو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤک فاستغفروا اللہ، فرمایا جب اپنی جان پر ظلم کر لو، کچھ برا کر بیٹھو، گناہ ہو جائے تو کیا کرو؟ مجھ سے استغفار کرو۔ لیکن اللہ نے بتایا کیسے کرو، واستغفر لَهُمُ الرَّسُولُ، بلکہ توبہ و استغفار کا دروازہ بتایا کہ کس چوکڑ پر جاؤ، وہاں سے منظوری ہو گئی تو بیڑا پار ہے، کہ گناہ گار ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، گناہ گار ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ، اور مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ، دہلیز محمد سے ہوتے ہوئے آؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی۔ مجھے قاری صاحب نے اشارہ دے دیا، لہٰذا ہم اپنے مضمون کو اختصار کے ساتھ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ یہ بڑا ڈیٹیل طلب تھا، ابھی تو شاید اس کا چوتھا حصہ بھی ذکر نہیں، مگر ہم اختصار کے ساتھ اس سمیٹتے ہیں۔ مجھے بڑی شدت سے آپ کی اس وقت کا بھی احساس ہے کہ ہمارے ورکنگ ڈیز بھی ہیں اور بعض احباب نے آرام بھی کرنا ہوتا ہے، بزرگ ہمارے بیٹھے ہیں، ان کا بھی خیال ہمیں رہنا چاہیے کہ بعد کے بس کانٹینٹ سمجھ کے تو ہم اس کو جو ہے وہ سمیٹتے ہیں انشاءاللہ ود ان 10 منٹس، 10 منٹ میں سمیٹ لیتے ہیں، زیادہ تو نہیں ہے بزرگ، 10 منٹ کافی ہے، اللہ خیر کرے۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیا
کہ ذات مصطفیٰ کے ذریعے مجھ سے مانگو گے تو تواب الرحیم ذکر کیا اللہ نے، سب سے بڑا توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے مجھے۔ معزز سامعین و ناظرین، پہلا درجہ اس میں ایمان کا درجہ ہے کہ ایمان میں کامل ہونا لازم ہے، اور پھر جب ایمان میں کامل ہو گئے تو پھر اگلا درجہ اعمال کا شروع ہوتا ہے، اور ان اعمال میں پہلی چیز نماز ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل حشر کے روز، قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، سب سے پہلے نماز سے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور خود قرآن کہتا ہے اسی آیہ کریمہ میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ بن دیکھے ایمان والے کون ہیں؟ جو نماز قائم کرنے والے ہیں، جو نماز قائم کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد درجہ روزہ کا ہے، جسے ہم نے آیہ کریمہ آج ذکر کی ہے۔ اللہ نے اس میں روزے کا ذکر کرتے ہوئے، اس کی فرضیت بتاتے ہوئے اللہ نے جوڑ دیا کہ تقویٰ، اس کا حصول الٹیمیٹ جو ہے وہ تقویٰ ہے، کہ اگر تقویٰ حاصل ہو گیا تو سمجھو کہ ہم نے کچھ حاصل کر لیا، اور اگر تقویٰ حاصل نہیں ہوا تو پھر ہم نے روزے کا حق ادا نہیں کیا۔ روزہ پھر ہمارے حلق سے نیچے تک یا کھانے پینے اور اس سے باز رہنے، بھوکا رہنے، پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ہے، اگر ہم نے اس کی حقیقت اور تقویٰ کو نہیں پایا۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ، صدقات و خیرات ہیں، اسی کے حصے میں اللہ نے ساتھ ذکر کیا یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ جو ہم نے مال دیا ہے، رزق دیا ہے، دولت دی ہے، متقی وہ ہے کہ جو اس کو ہمارے بندوں پر خرچ کرتا ہے، ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہے، ہمارے مال کو ہماری طرف ہی لوٹاتا ہے، بس متقی وہ ہے۔ پھر اس کا بعد درجہ حج کا ہے، جس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی۔ کیا ہے اس کا سارا زادرہ ہے ہی تقویٰ، کہ کعبۃ اللہ کے گرد پھیرے لے لینا حج نہیں ہے۔ اگر وہاں جا کر اللہ کا تقویٰ اور خشیت حاصل نہیں ہوئی تو حج کسی کام میں نہیں، اور اگر وہاں جا کے ایک نظر کعبۃ اللہ پہ پڑنے سے آپ کی آنکھوں سے اشک باری ہو گئی تو سمجھو خشیت اور تقویٰ حاصل، بارگاہ مصطفیٰ کی بات اب حاضری نصیب ہو گئی، سمجھو تقویٰ حاصل ہو۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اعمال کو، جن اعمال میں پھر سودی کاروبار سے نجات ہے، پھر اس کے بعد جہاد ہے، پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں عجز و انکساری ہے، اور جہاد کی بھی صورتیں آپ دیکھیں تو جہاد بالمال ہے، بالسیف ہے، بالقلم علم ہے، اور سب سے بڑا جہاد جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نفس کے خلاف لڑنا، الجہاد الاکبر، اور یہی دراصل تقویٰ ہے، یہ باطنی کیفیت ہے نفس کے ساتھ لڑنا، تو یہی تو دراصل تقویٰ ہے۔ اسی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد اکبر ہے، کہ انسان کا نفس اسے دنیا کی لالچ اور ہرس کی طرف کھینچ کر لائے گا، انسان کا نفس انسان کو بدی کی طرف لے کر جائے گا، انسان کا نفس انسان کو دنیا کی رنگینیوں میں کھونے کی کوشش کرے گا، ان میں گم کرنے کی کوشش کرے گا، انسان کا نفس مال اور دنیا کی ہرس اور لالچ کی طرف لے کر جائے گا، حسد، بغض، عداوت، نفرت جیسی کمینگیاں اس میں داخل کرنے کی کوشش کرے گا، مگر تقویٰ یہ ہے کہ ایمان والا اس ساری چیزوں سے باز رہے گا، شیطان کے ان حملوں کو ریزسٹ کرے گا، اس کو روکنے کی کوشش کرے گا، تاکہ تقویٰ میں رہے، اللہ کی بندگی میں آ جائے، اللہ کے انعام و اکرام کا مستحق ٹھہرے۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام اس معاشرے میں حقیقی معنی میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے سرگرداں ہیں۔ شرق تا غرب آپ کی ساری سیاح کو دیکھ لیں، تمام کوششوں کو دیکھ لیں، آپ 1000 سے زائد کتابیں لکھ کر انسانوں کو تقویٰ کی طرف دعوت دی ہے، نفرتیں، عداوتیں، قدورتیں، رنجشیں دور کر کے محبت کا درس دیا ہے، باہم شیر و شکر کرنے کی کوشش کی ہے، امتیوں کو یکجا جوڑنے کی کوشش کی ہے۔
बिखरे हुए बिछड़े हुओं को एक जगह जमा करने की, मरकजियत पैदा करने की कोशिश की है। और सिर्फ यहाँ नहीं, दुनिया के तमाम ममालिक में आप शर्त भर जाकर देख लें, तहरीक मिनहाजुल कुरान ने जो हमारे ही बच्चे, जो हमारे ही माशरे का हिस्सा, जो यूरोप में जाकर आबाद हो गए, दुनिया के किसी कंट्री में जाकर आबाद हो गए, उनके बच्चों की तकवा और तहारत पर तालीम और तरबियत का भी जिम्मा दिया और उसे हद्दुल मक़दूर उसे करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इस्लामिक सेंटर्स कायम करके, तालीमी मराकज़ कायम करके, उनकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करके आप मुशाहिदा कर सकते हैं कि वो किया। और फिर सबसे बड़ा तकवा के लिए हुजूर शेखुल इस्लाम ने वो बस्ती एतकाफ गाह की सूरत में शहर एतकाफ आबाद कर दिया, जो आंसुओं की बस्ती है, जो तरबियत की बस्ती है, जो इंसान के तज़किये की बस्ती है, जो इंसान को हकीकी माना में तकवा की तरफ दावत देने की बस्ती है। यानी ये पूरा रमजान और इसके इनामात और इकराम अपने दामन में समेटने के लिए पूरा इंतजाम तहरीक मिनहाजुल कुरान ने करके दिखाया। वो आज दरसे कुरान की सूरत में हो, वो कल एतकाफ की सूरत में हो। बस फर्क ये है कि हम उसकी तरफ बढ़े, हम अपना स्टेप लें, हम उसकी तरफ आए और हम उसे अपने दामन में लाने की, समेटने की कोशिश करें। क्योंकि तहरीक मिनहाजुल कुरान और उसकी क़यादत तो हर लम्हा दावत दे रही, हम तो बाइल बकरम है, कोई साइल राह दिखलाएं किसी, कोई राह रबे मंजिल ही नहीं। हमें आसी और प्यासा बनकर उस दर पर आना है कि जिस दर से हमने इश्क मुस्तफ़ा की खैरात पानी है, निस्बत मुस्तफ़ा की खैरात पानी है, जिससे हमने लिल्लाहियत की खैरात पानी है, जिससे हमने अल्लाह की खशियत और तकवा हासिल करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और रमज़ानुल मुबारक की असल को पहचान कर रोज़ा की हकीकत को पाने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िम दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर।